یروشلم دنیا کا وہ واحد شہر ہے جو بیک وقت 3 بڑے مذاہب کا مقدس شہر مانا جاتا ہے۔ مسلمان اسے نہایت عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہی قبلہ اول تھا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر جانے سے پہلے اسی شہر میں واقع مسجد الاقصی میں تمام نبیوں کی امامت فرمائی تھی۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیت المقدس کی تاریخی اہمیت کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تاریخی روایات کے مطابق لفظ یروشلم 2 عبرانی الفاظ یرو اور شلم سے مل کر بنا ہے، جس کے معنی امن کے ورثے کے ہیں۔ یہودیوں کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے جری کا نام دیا، جس میں بادشاہ شالم نے 2008 قبل مسیح میں شلم کا اضافہ کر دیا۔ مسلمانوں نے اس شہر کا نام القدس یعنی پاکیزہ شہر رکھا، جس نے بیت المقدس کے نام سے شہرت پائی۔ ماہرین آثار قدیمہ کہتے ہیں کہ 5000 سال قبل مسیح میں بھی یروشلم میں انسانی آبادی کے آثار ملے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ تاریخی کتب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر بھی ملتا ہے، جنہوں نے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسجد بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ 1000 سال قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر کو فتح کر کے اپنی حکومت کا دارالخلافہ بنا لیا، جبکہ 960 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کرایا۔ 589 قبل مسیح میں شاہ بابل بخت نصر نے بیت المقدس کے شہر کو مسمار کر کے یہودیوں کو ذلت آمیز طریقے سے بے دخل کر دیا۔ وہ 1 لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ طویل عرصے تک یروشلم ویرانی کی تصویر بنا رہا۔ 539 قبل مسیح میں بخت نصر کے بعد فارس کے شہنشاہ، جس کو سائرس اعظم بھی کہا جاتا ہے، اس نے بابل پر تابڑتوڑ حملے کے بعد بابل اور یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اس نے یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت دے دی۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ ہجرت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان بیت المقدس یعنی بیت الاقصی کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ پھر تبدیل کعبہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ مسجد الاقصی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے، جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد الحرام سے یہاں پہنچے تھے اور بیت المقدس میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ قرآن مجید میں سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ احادیث کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنے کا باعث برکت ہے، جن میں مسجد الحرام، مسجد الاقصی اور مسجد النبوی شامل ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہر سے روانگی کے وقت صخرہ اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ یہی مسجد بعد میں مسجد الاقصی کہلائی، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد الاقصی کہا گیا ہے۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد الاقصی میں بہت رد و بدل کی۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا، نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹیوں میں استعمال ہوتی تھی۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا گھر بھی بنا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد الاقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ صلاح الدین نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں۔
20वीं सदी के हादसात और सानियात में सबसे बड़ा सानिया मसला फलस्तीन है। यहूद व नसारा ने ये मसला पैदा करके गोया इस्लाम के दिल में खंजर घोंप रखा है। सन 1948 में इसराइल के क़याम के बाद यूरोप से आए हुए गासिब यहूदियों ने हजारों साल से फलस्तीन में आबाद फलस्तीनियों को इनकी ज़मीनों और जायदादों से बेदखल करके इन्हें कैंपों में नहायत अबतर हालत में जिंदगी बसर करने पर मजबूर कर दिया। 21 अगस्त सन 1969 को एक ऑस्ट्रेलियाई यहूदी डेनिस माइकल रोहान ने किबला अव्वल को आग लगा दी, जिससे मस्जिदुल अक्सा 3 घंटे तक आग की लपेट में रही और जुनूब मशरकी जानिब ऐन किबले की तरफ का बड़ा हिस्सा गिर पड़ा। महराब में मौजूद मिंबर भी नजरे आतिश हो गया, जिसे सलाउद्दीन अय्यूबी ने फतह बैतुल मुक़द्दस के बाद नफ्स किया था। दरअसल यहूदी इस मस्जिद को हैकल सुलेमानी की जगह तामीर करदा इबादत गाह समझते हैं और उसे दोबारा गिरा कर दोबारा हैकल सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं। हालांकि वो कभी भी बजरिया दलील इस बात को साबित ना कर सके कि हैकल सुलेमानी यहीं तामीर था। गुज़िश्ता निस्फ सदी से ज़ायद अरसे के दौरान इसराइली यहूदी की जहराना कार्रवाइयों और जंगों में हजारों लाखों फलस्तीनी मुसलमान शहीद हो चुके हैं और लाखों की तादाद में जख्मी हो चुके हैं। लाखों अफराद मकबूजा फलस्तीन के अंदर या आस पास के मुल्कों में कैंपों के अंदर काबिल रहम हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा इसके करता धरता अमरीका और यूरोप के ममालिक यहूदियों की सरपरस्ती और पुष्पनाही में मसरूफ़ हैं। सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने यरूशलेम और फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मशरकी हिस्सा फ़लस्तीनियों और मगरिबी हिस्सा यहूदियों के हवाले कर दिया गया। फिर 2 अशरों तक यरूशलेम का मशरकी हिस्सा उर्दून के इक़्तिदार में रहा, लेकिन सन 1967 की जंग में इसराइल ने इस पर कब्जा कर लिया। बैनुल अक़वामी बिरादरी ने आज तक ये कब्जा जायज़ तस्लीम नहीं किया। इस मुक़द्दस शहर यरूशलेम ने भी क्या किस्मत पाई है। ये बार बार तख्त व ताराज हुआ, वादियाँ बार बार जबरदस्ती जिलावतन होती रहीं, इसकी गलियाँ अनगिनत मर्तबा मैदान जंग बनी और खून की नदियों का मंजर पेश करती रहीं।